ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں احسان الہی چینل اور آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس آئے ہیں جو ہمارے بہت ہی اچھے اور قریبی دوست ہیں اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان کی لائف کے بارے میں اور ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کہ انہوں نے کیسے اتنی چھوٹی سی عمر میں کہاں کہاں تک شہرت حاصل کی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ احمد بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے شکر اور جی اللہ کا شکر ٹھیک ہے۔ صحیح احمد بھائی آج ہم آپ سے آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں اپنی زندگی میں، تعلیم کہاں حاصل کی ہے اور اس کے بارے میں ہم آج ناظرین سے پوچھیں گے۔ ناظرین سب سے پہلے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اچھا احمد بھائی آپ نے میٹرک کی تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر آنے کا موقع دیا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ابتدائی تعلیم اقرا اسکول سے حاصل کی۔ صحیح اقرا اسکول میں آپ کہاں تک پڑھے ہو؟ اقرا اسکول میں مڈل میں نے کیا اقرا اسکول میں۔ ٹھیک، ہاں جی، اس کے بعد میں پھر میٹرک کے لیے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ میں چلا گیا تھا، جو کہ ایک اپنے علاقے کا بہت ہی اچھا اور معیاری اسکول مانا جاتا ہے۔ صحیح اس لیے میں نے وہ اسکول جوائن کیا تھا اور مجھے بہت اچھا وہاں پہ رسپانس بھی ملا، بہت اچھے اساتذہ ملے جنہوں نے میری بہت ہی اچھی تربیت کی الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ نے کالج کون سے کالج میں ایڈمیشن لیا اور کیوں لیا، وہی کالج ہی کیوں آپ نے اختیار کیا؟ جب میں نے میٹرک کی تو اس کے بعد میرے پاس کوئی رستہ نہیں تھا، یعنی کہ میں بہت زیادہ کنفیوز تھا، ٹھیک ہے، اور میں نے اپنے جو ایک دو میرے مخلص ٹیچر تھے میں نے ان کے ساتھ مشورہ کیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کون سا کالج جوائن کرنا چاہیے اور مجھے آگے یعنی کہ کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں انہوں نے میرے دو تین اساتذہ تھے جنہوں نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا، وہ بھی ہائی اسکول کے تھے، اور ہائی اسکول کے جو ٹیچرز ہیں ان میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ جو بچہ ہے نا اس کو بہت اچھی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا گورنمنٹ ڈگری کالج جوائن کریں، اور جو میں نے میٹرک ہے وہ میں نے بایولوجی کے ساتھ کی ہے، اور اس کے بعد جو میرے اسکول کے ٹیچرز تھے انہوں نے جب مجھے دیکھا، میری صلاحیت کو دیکھا، تو انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ کمپیوٹر رکھیں، یعنی ICS میں نے پھر کی۔ صحیح۔ ہاں جی، گورنمنٹ ڈگری کالج سے میں نے ICS کی۔ اور کالج لائف کے بعد آپ نے یا کالج لائف یا اسکول لائف کے دوران آپ نے کبھی کہیں پارٹ ٹائم جاب کی ہو، وہ بھی ناظرین کو بتا دیں۔ نہیں، میں نے جاب نہیں ابھی تک کوئی بھی کی۔ صحیح۔ جاب سے ویسے ہی جو ہے نا وہ میرا دل اکتا جاتا ہے، جاب نہیں الحمدللہ میں نے کی ابھی تک۔ تو یہ کالج کے بعد آپ نے سیدھا یوٹیوبر بننا اختیار کیا کیا کوئی اور اس کے؟ نہیں، جب کالج میں نے 11ویں کا امتحان پاس کیا تھا تو میں نے فری لانسنگ شروع کر دی تھی فائور پہ، اور فری لانسنگ میں نے تقریباً 2-3 سال کی، ابھی بھی میں کر رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی فیلڈ چینج کر لی تھی۔ ٹھیک، آپ نے جہانیہ یوتھ الائنس میں بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اس کو آپ نے کیوں جوائن کیا اور اس کی بنیاد کس نے رکھی اور اس میں آپ نے کیا کردار ادا کیا، یہ بھی بتا دیں۔ جی، جہانیہ یوتھ الائنس جہانیہ کی ایک فلاحی تنظیم ہے جو جہانیہ کی سطح تک بہت ہی اعلیٰ اور بہترین کام کرتی ہے، اس کا میرے حساب سے کوئی جو ہے نا مقابلہ نہیں کر سکتا جہانیہ یوتھ الائنس کا۔ جہانیہ میں؟ جی جہانیہ میں، اور جو ہے نا وہ جہانیہ یوتھ الائنس والے اس نظریے سے وہ کام بھی نہیں کرتے کہ وہ کسی کا مقابلہ کریں، لیکن ان کے جو خدمت کے کام ہے وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ اگر میں آپ کو گنوانے پہ آؤں تو شاید میں نہیں گنوا سکتا، کیونکہ وہ جہانیہ میں جیسے پچھلے دنوں رمضان آیا تھا، رمضان میں صبح سحری، افطاری وغیرہ، وہ سحری بھی دیتے تھے لوگوں کو، افطاری بھی بہت زیادہ مقدار میں دیتے تھے، اور اس وقت بھی وہ لوگوں کو راشن وغیرہ اور جو ضرورت مند ہیں وہ اپنی حساب سے تحقیق وغیرہ کرتے ہیں، پھر جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک خدمت کی جماعت تھی جہانیہ یوتھ الائنس، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، اور اس کو جماعت بھی نہیں، بس ایسے تنظیم، چھوٹی سی جماعت ہے ہماری یہ جہانیہ یوتھ الائنس کے نام سے۔ خدمت اس کی، ہاں جی بالکل خدمت کی ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ عمران حمید صاحب نے رکھی ہے، اور جو اس کے صدر ہیں اس وقت وہ محمد احمد ہیں،
हमारे दूसरे भाई हैं। ठीक 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 हो गया अहमद भाई, ये तो आपने अपने जहानिया यूथ अलाइंस और अपनी इब्तदाई ज़िंदगी आपने मैट्रिक कहाँ तक की और कॉलेज की लाइफ आपने कैसे उधर कॉलेज में रहकर आपको उस्ताद ने क्या क्या आपको सीखने के लिए दिया। ठीक, बाकी इसके अलावा यूट्यूब का क्या, आपने यूट्यूब कैसे ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया? देखें जी, जो फ्रीलांसिंग वाला बंदा होता है ना, उसे यूट्यूब बना तो वो लेता है, लेकिन उस पर काम करने का टाइम नहीं उसे मिलता। ठीक है, मैं भी ये सोच रहा हूँ वैसे एक शौक़ के तौर पे, यानी कि शौक़ के तौर पे कि मैं भी यूट्यूब चैनल बनाऊँ और उस पर काम स्टार्ट करूँ। लेकिन जो फ्रीलांसिंग वाला बंदा होता है उसको बहुत ज़्यादा कम टाइम मिलता है। और आगे आगे हाँ, मैंने सर्विसेज वगैरह दी हैं लोगों को चैनल मोनेटाइज वगैरह करने में, CPM वगैरह या ऐसा कुछ भी काम है ना, तो इनमें मैंने लोगों की हेल्प वगैरह की है। लेकिन अब कुछ अरसे तक मैं यूट्यूब खुद भी स्टार्ट करूँगा और उस पर मैं खुद बाकायदा वीडियोज़ वगैरह बनाना शुरू करूँगा। तो क्या आपकी ये जो जहानिया यूथ अलाउंस है, इसमें जहानिया या आपके महल्लेदारों को कुछ फ़ायदा हुआ है और इसका भी बता जी, मैंने आपको पहले बताया क्या क्या फ़ायदा, और आपने कुछ चलें ज़्यादा ना बताएं क्योंकि ये एक ऐसी खिदमतगार तंजीम कह लें या जमात कह लें, इसको कोई भी नाम दे दें क्योंकि खिदमत करना है उनका काम। तो उन्होंने तो ख़ुद आप सुन सकते हैं अहमद के बकौल के, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ़ हमने खिदमत, ये कोई तंजीम या जमात नहीं है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि कुछ चंद नज़रिए आप बता दें कि जहानिया में क्या क्या काम आप लोगों ने किए जहानिया यूथ अलायंस में? जहानिया यूथ अलायंस में इस वक्त जो मौजूदा काम चल रहा है वो जहानिया में हस्पताल में फ्री दस्तरखान का है। ठीक है, हम पिछले तकरीबन कम बेश 3 साल से हम हस्पताल में बिला नागा हम खाना दे रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल में? ये हमारे THQ तहसील हेडक्वार्टर जहानिया हस्पताल, सरकारी हस्पताल जिसे हम बोलते हैं, उस हस्पताल में आप वहाँ जाके किसी भी अमले से हमारा पूछ सकते हैं जहानिया यूथ अलायंस का। हम वहाँ से 3 साल से, हमें ज़्यादा अरसा हो गया, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। माशाल्लाह जी। अच्छा, और इसके बाद जो मेरा पहला सवाल था कि आपने अपने महल्लेदार या अपने जहानिया के आपके रिलेटेड आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनको क्या फ़ायदा आपसे मिलता है कि आपने ये जहानिया यूथ अलायंस बनाई है, उनको क्या फ़ायदा पहुँचा है? देखें जी, जहानिया यूथ अलायंस का फ़ायदा ये होता है कि किसी का जायज़ काम अगर कोई हो और उसको मुश्किल आ रही हो तो हम उसका वो भी हल करने में उसकी हेल्प वगैरह करते हैं और दिलो जान से पूरा ज़ोर लगा के हम उसकी हेल्प करते हैं। और ये काम करने के लिए दूसरे हमारे बहुत से टीम मेंबर्स हैं, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, हमारी बहुत बड़ी एक कमेटी है, हम बहुत बड़ी एक जमात है हमारी जो ये काम खिदमत का काम सर अंजाम दे रही है। हम 2-4 लोग नहीं हैं सिर्फ, ठीक है। और जो मेरा इसमें रोल है वो मीडिया कोऑर्डिनेटर का रोल है। मैं जो मीडिया के रिलेटेड कोई भी काम होता है वो मैं संभालता हूँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। आप देख सकते हैं नाजरीन, ये छोटी सी उम्र में अहमद भाई ने बहुत ही काम सर अंजाम दिए हैं क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। क्योंकि सबसे पहले ये बहुत ही अच्छी फैमिली से इनका रिलेटेड है, ये बहुत ही अच्छी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। दूसरा, इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में, क्या एज है वैसे आपकी? मेरी 20 साल है। 20 साल की एज में इन्होंने बहुत ही अच्छा कारनामा जहानिया में सर अंजाम दिया। और इन्होंने सिर्फ जहानिया में नहीं बल्कि खानेवाल, लाहौर, वैसे तो आपके बाहर भी लगते होंगे। जी जी बिल्कुल, जो हमारे खिदमत के काम के लिए जैसे हमने चोलिस्तान में या जैसे सैलाब वगैरह आया था बहुत से इलाकों में, हमने वहाँ भी बहुत काम किया है। देख सकते हैं और सुन सकते हैं नाजरीन आपके, इन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में अपने इतने फैंस और काम किए हैं इन्होंने। तो मज़ीद जानते हैं अहमद भाई से, थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे आपका एहसान इलाही। नाजरीन, हम ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर हुए हैं और फिर हम अहमद भाई से इनसे कुछ सवाल रह गए हैं हमारे, वो करते हैं। अच्छा अहमद भाई, आपने ये बताना है कि आपने अपने इलाके में क्या काम किए हैं? देखें जी, जहानिया हमारा पूरा इलाका जहानिया है, ठीक है। वैसे तो पूरा मुल्क ही हमारा है, लेकिन अगर आप इलाके की बात करें तो जहानिया हमारी जान है। जी बिल्कुल। तो जहानिया में हम
پیدا ہوئے ہیں, یہی ہمارا آبائی شہر ہے. تو جہانیہ میں دیکھیں جن لوگوں کی ہم یعنی کہ وہ کرتے ہیں ہیلپ وغیرہ, ہم کسی کو شو آؤٹ نہیں کرتے کیونکہ ہر کسی کو کی پرائیویسی وغیرہ ہوتی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ سفید پوش ہوں میں, یعنی کہ کسی کو کچھ پتہ نہ چلے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کچھ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر مہربانی ہے کہ ہم اس راستے کے اوپر لگے ہوئے ہیں, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اچھا احمد بھائی, یہ جو جہانیہ یوتھ الائنس ہے, یہ یا کمیٹی ہے یا جماعت ہے یا تنظیم ہے, یہ ان کو کون پیسے دیتا ہے, یہ کیسے خدمت کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ سوال جو ہے یہ بہت زیادہ کامن اور تقریباً بہت زیادہ کیے جانے والا سوال ہے. جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو یہ آپ کو معمولی چیزیں لگتی ہیں, پیسہ وغیرہ اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ہاں لیکن جو سودا وغیرہ اور جو چیزیں وغیرہ خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, وہ آپ جیسے بھائی ہماری ہیلپ وغیرہ کر دیتے ہیں. ہمیں اب شروع میں ہم لوگوں کے پاس جاتے تھے, ان کو بتاتے تھے, اپنا منشور بتاتے تھے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس میں ہماری ہیلپ کریں. لیکن الحمدللہ اب 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے, اب وہ خود دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اب لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لوگ خود بخود ہی ہماری جو ہے نا اس معاملے میں ہمارے ذریعے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. لوگ ہم پہ اعتماد بھی کرتے ہیں. لوگ جی الحمدللہ لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اور اب آپ چلتے ہیں کہ ناظرین کو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں JYA کے یا جہانیہ یوتھ الائنس کے بارے میں, یا پھر آپ اپنی لائف کے جو آپ نے اتنا سٹرگل کیا اور اتنی شہرت حاصل کی, آپ ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ کیا آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے کہ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے, کیسے سٹرگل کرنا چاہیے یا کیسے سٹڈی کر کے آگے نکلنا چاہیے, یہ ناظرین کو بتائیں. میں ناظرین کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو فرشتے کافی تھے, لیکن بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے, ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. میں یہی بتانا چاہتا ہوں. شکریہ احمد بھائی. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے احسان الہی آفیشیل چینل اور آپ کا اپنا میزبان احسان الہی. خدا حافظ.